ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. باب الصلاۃ استسقاء، یہ باب ہے کس چیز کی بنا ہے؟ نماز استسقاء کے بیان میں. نماز استسقاء استسقاء جو ہے یہ باب استفعال کا سیاح ہے. آپ لوگ جو صرف پہ پڑھا ہوگا باب استفعال سے وجہ صرف سائر میں جو آتا ہے استفعال، استسقا یستسقی استسقاء، سمجھے استسقاء. تو یہ بارش طلب کرنے کو کہا جاتا ہے. کس چیز سے؟ بارش طلب کرنے کو کہا جاتا ہے. تو جب کوئی کیا ہوتا ہے زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارش جو ہے وہ رک جاتی ہے، سمجھا کہ رک جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کر رونا، ان کی طرح بجماعت نماز پڑھنے کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے. سمجھا ہے؟ جو کہ آج کل جو ہے گاؤں میں شہروں میں جو ہے جب بہت زیادہ جو ہے وہ خشک سالی ہو جائے، سمجھا کہ بارش رحمت کی بارش نہ ہونے لگے، تو اکثر علماء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں صلاۃ الاستسقاء پڑھواتے ہیں، سمجھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارش ہو جائے. تو یہ اسی کے بارے میں سمجھا کہ دیکھو قرآن میں بھی آتا ہے نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم لوگ جو ہے اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ غفار ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم لوگوں پر کیا کرے گا؟ آسمان سے جو ہے مسلسل مسلدار بارش برسے گا. سمجھے؟ قرآن سے دلیل میں نے بتا دیا. تو دیکھو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا استسقاء میں سمجھا گیا یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ نفل پڑھنا ضروری ہوگا، یعنی نفل پڑھنا مسنون ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسنون ہے یا مسنون نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استسقاء میں جو ہے نماز جب بجماعت پڑھنا جو ہے کوئی مسنون نہیں ہے. سمجھا کہ بس ہر انسان جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے کیا کرے، نماز پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے. سمجھا کہ تو یہ جائز ہے. سمجھا گیا؟ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، امام جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے باجماعت تو جو ہے وہ کیا کرے، باجماعت نماز پڑھے اور اس میں جہرن قرات کرے. سمجھا گیا؟ پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ دے. سمجھا گیا؟ پھر اس کے بعد دعا استغفار کرے. سمجھا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ باجماعت پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے. اور آج کل فتویٰ جو ہے وہ بھی چونکہ لوگوں میں یہ تعامل الناس ہے، کیا ہے، لوگوں میں عمومی طور پر اس کا وہ کیا ہے عمل ہے، اسی وجہ سے تعامل الناس کی وجہ سے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے. سمجھا کہ کس چیز کی اس پر فتویٰ ہے؟ صاحبین کے قول پر آج کل فتویٰ دیا گیا ہے. سمجھا کہ استسقاء میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے. تو دیکھو تو نماز استسقاء کے لیے جو ہے ان کے لیے مستحبات یہ چیز ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کرے، اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، چونکہ بچے جو ہے معصوم ہے نا، اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو اور پٹے پرانے کپڑوں میں، سمجھا کہ نئے کپڑے نہیں، پٹے پرانوں کپڑوں میں نکل کر کسی ایک میدان میں جمع ہو جائے اور امام جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے خوب گڑگڑا کے اللہ سے دعا مانگے. تو چونکہ پٹے پرانے کپڑوں میں جو ہے وہ کیا تھا، آج ان کی ساری ہوتی ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ پٹے کو پرانے کپڑے پہلے اور پھر جو ہے خوب گڑگڑا کر روئے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. سمجھ آ گئی ہو؟ تو دیکھو قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونۃ بالجماعت، کہ استسقاء میں سمجھا کہ بارش طلب کرنے میں کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی مسنون نہیں ہے. فإن صلى الناس وحدانا، بس اگر کوئی لوگ جو ہے وہ انفرادی طور پر نماز پڑھے اجازت، تو یہ جائز ہو جائے گا. وإنما الاستسقاء، اور بے شک وہ کہتے ہیں کہ استسقاء تو نام ہے الدعاء، دعا کرنے کا، والاستغفار، استغفار کرنے کا، کیونکہ قرآن میں ہے استغفروا ربکم، کہ تم استغفار کرو اپنے رب کی. استغفار امر کیسے ہے؟ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے. سمجھ آ گیا؟ جبکہ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، صاحبین فرماتے یصلی الامام الرکعتین، کہ امام جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائے، یجہر فیہما بالقراءت، جس میں جو ہے قرات میں جہرن قرات کرے گا. سمجھ؟ ثم یخطب، پھر جو ہے خطبہ کرے گا. امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 خطبے پڑھے گا.
اور وہ کہتے ہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں ایک خطبہ ہے جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے اس وجہ سے ثم یخطب یعنی ایک خطبے کا ذکر کیا دو کا ذکر نہیں کیا ہے اور اس خطبے میں جو ہے دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر کثرت یعنی خطبے کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہونا چاہیے استغفار پر مشتمل ہونا چاہیے وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے سمجھ آئے وَيُقَلِّبَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ اور پھر امام جو ہے دعا کے بعد جو ہے اپنا چادر کیا کرے الٹا کرے سمجھا کہ کیا کرے پلٹ لے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح میں نے اپنے اس چادر کو کیا کرا پلٹ لیا تو اسی طرح آپ ہی ہمارے حالت کو اسی طرح پلٹ لے خوشحالی کو سرسبزی اور شادابی پر بدل دے سمجھا گیا تو اس کے بارے میں یعنی اگر کوئی جو ہے چکور قسم کا رومال پہنا ہو نا امام نے تو پھر جو ہے سر والا حصہ نیچے کرے اور نیچے والا حصہ سر کی جانب کرے سمجھ لیکن اگر جس طرح ہم دوپٹے پہنتے یہ چاکور ہو سمجھ یعنی وہ یہ 4 کونے والا ہو سمجھ آ گئے چاکور ہو سمجھ آ گئے وہ ایک رومال ہوتا ہے نا وہ 3 کونے والا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والا نیچے کرے نیچے والا اوپر کرے جبکہ اگر چاکور ہو سمجھ آ گئے جو جس طرح عام دوپٹہ ہوتے ہیں 4 کونے والا تو اس کا طریقہ ہے کہ دائیں والا بائیں پر ڈالے اور بائیں والا دائیں پر یعنی دائیں والے کو بائیں کی طرف پلٹ لے اور بائیں والے کو دائیں پر بڑھا دے اس کا دلیل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یعنی کیا کیا تھا اس صلاۃ استسقاء کے بعد جو ہے اسی طرح کیا تھا سمجھا کہ اپنی چادر مبارک کو پلٹ دیا تھا لیکن کیا کرے قوم جو ہے وہ کیا کرے نہ پلٹے سمجھا امام صرف اپنی چادر کو پلٹ لے لیکن قوم جو ہے وہ نہ پلٹ لے کیونکہ صحابہ کرام نے نہیں پلٹا اور جتنا حدیث سے ثابت ہے اتنے ہی ہم عمل کرتے ہیں تو حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ امام پلٹ لے لیکن حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مقتدی بھی پلٹے تو اس وجہ سے اس کو نہیں پلٹنا چاہیے دیکھو وَيُقَلِّبَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ امام جو ہے اپنے چادر کو الٹ لے پلٹ لے وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ لیکن قوم جو ہے اپنے چادروں کو نہ پلٹ لے وَلَا يَحْضِرُ اہل الذمۃ الاستسقاء اور یہ ذمی لوگ ہیں جو کہ کیا ہوتا ہے دار الاسلام سمجھے اسلامی ملک میں جو مسلمان جو ہے وہ جزیہ پر رہتے ہیں نا ٹیکس وغیرہ دے کر جو رہتے ہیں تو وہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے استسقاء میں حاضر نہ ہو جائے کیونکہ استسقاء جو ہے یہ بارش طلب کرنے کے لیے ایک دعا ہے اور دعا جو ہے ذمی کا دعا قبول نہیں ہوتا وما دعاء الا الکافرین سمجھ دعا کفاروں کا دعا قبول نہیں ہوتا سمجھ آ گئی قرآن میں آیا ہے آگے باب قیام شہر رمضان یہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ رمضان یعنی باب قیام شہر رمضان کے مہینے میں قیام کرنا یہاں اس سے مراد جو ہے تراویح ہے کیا ہے تراویح ہے اس کو قیام بھی کہا جاتا ہے سمجھ آئے تراویح کو قیام بھی کہا جاتا ہے قیام کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کس چیز کے بارے میں یعنی آتا ہے نا ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت علیکم قیامہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر رمضان کی روزے فرض کی اور میں نے تم لوگوں کے لیے قیام مسنون قرار دیا سمجھ تو یہاں پر قیام کا لفظ تراویح کے لیے قیام کا لفظ استعمال ہو اسی وجہ سے قیام بھی کہا جاتا ہے ان کو اچھا اب قیام رمضان یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں تراویح کے بیان میں سمجھا کہ تراویح جو ہے تراویح جو ہے ترویح سے مشتق ہے سمجھا کہ استراحت کو کہا جاتا ہے کیا ہے استراحت کو کہا جاتا ہے چونکہ یہ مدینے والے اور مکے والے جو ہے یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے کیا کرتے تھے تھوڑا سا آرام کرتے تھے سمجھ آ گئے یا کوئی نفل پڑھ لیتے تھے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے یعنی 4 رکعت کے بعد ویسے تو 4 رکعت میں 2 سلام یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پڑھتے ہیں نا اچھا اور تراویح جو ہے یہ کیا ہے سنت مؤکدہ ہے کیا ہے سنت مؤکدہ ہے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ پڑھے ہیں سمجھ آئے 3 دن پڑھے ہیں سمجھ آئے لیکن جو ہے یہ چونکہ ان کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں بھی نہیں تھا مشروع سمجھ آ گئے کیونکہ وہ ان کا زمانہ جو ہے بہت زیادہ اختلافت کا زمانہ سمجھ آ گئے یہ نہیں
جنگوں کا زمانہ تھا، تو اسی وجہ سے ان کو اتنا وقت ہی نہ ملا کہ وہ انہیں بنات کی طرف توجہ دے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک کیا یہ جو ہے کیا ہے سنت مؤکد آج تک جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، سمجھا گیا. تو اس وجہ سے سنت مؤکدہ ہے، سمجھا گیا. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت ہے بس نہ پڑھے، سمجھ نہیں، یہ تو واجب کی قائم مقام ہوتے ہیں، سمجھا گیا. واجب کی قضا ہوتی ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی، صرف اتنا ہی فرق ہے. باقی واجب کی طرح ہوتے ہیں، سمجھا کہ گناہ ہوتا ہے اس کا چھوڑنے کے ساتھ، اگر کوئی جو ہے وہ کیا ہو باقی گزر کے چھوڑے. اور اسی طرح جو ہے تراویح جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں 20 رکعت ہے، سمجھا گیا. بعض غیر مقلدین 8 پڑھتے ہیں. یہ چشتی یہ دوسرے لوگ جو ہے دوسرے گروہ کی 12 رکعت کرتے. نہیں، کوئی بھی نہیں. میں نے خود اس پر ایک فتاوی بھی لکھا تھا، سمجھا کہ اس کے بارے میں نے بہت سارے دلائل بھی لکھے تھے. تقریباً سب احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 20 رکعت ہے، سمجھا. یہ غیر مقلدین جو آج کا جو ہے ہمارے ساتھ اسی پر لڑتے ہیں، یہ 20 کہ 8 رکعتیں 8 رکعتیں نہیں، 8 رکعتیں تہجد کے بارے میں وہ حدیث مروی ہے، سمجھا گیا. بلکہ 20 رکعتیں ہیں، سمجھا گیا. یہ باہر ملک جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں یہ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، سمجھا گئے. ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام اس بات پر متفق ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، سمجھا کہ 20 رکعت ہے، سمجھا کہ اس سے کم پڑھنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بیمار ہو تو پھر جو ہے 8 رکعت ہی کیوں پڑھ رہے ہیں، 10 رکعتیں پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 14 پڑھ لے، 16 پڑھ لے، سمجھا کہ یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو تو پھر 8 رکعت پڑھو، صحیح ہو تو پھر 20 رکعتیں پڑھو. نہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے. اسی وجہ سے تراویح پڑھنے ہیں تو 20 ہی رکعت پڑھ لو، سمجھا گئے. اور یہ باہر ملک میں جو ہے وہ لوگ یہ عورتیں بھی باہر وہ جاتی ہیں نا تراویح کے لیے، جماعت جاتی ہے. مسجد کی طرف جانا جائز نہیں ہے، سمجھا. آپ لوگ کوشش کرو، آپ تو عالمات ہو ماشاء اللہ. اچھا، بہرحال یہ کتنے رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. مربع کا اس پر اجماع ہے، سمجھا گیا. اچھا دیکھو، یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان بعد العشاء. مستحب ہے، مستحب سے مراد سنت مؤکدہ ہے، سمجھے. سنت مؤکدہ ہے کہ لوگ جمع ہو جائے رمضان کی مہینے میں بعد العشاء، عشاء کے بعد. فیصلی بہم امامہم 5 تربیحات فی کل تربیحۃ تسلیمتان، کہ کیا کرے کہ ان کا امام جو ہے ان کو کیا کرے، یعنی مقتدیوں کو جو ہے نماز پڑھائے. کتنی تربیحات؟ 5 تربیحات. کتنے؟ 5 تربیحات. تو میں نے بتایا نا کہ ایک تربیح جو ہے 4 رکعتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں 2 سلام ہوتی ہے، سمجھا کہ یعنی 2 سلام کیا کرے، 2 رکعت پڑھ لو، سلام پڑھ لو، پھر 2 رکعت پڑھ لو، پھر سلام پڑھ لو، پھر اس کے بعد تھوڑا استراحت کر لو، سمجھا گئے. پانی وغیرہ پی لو یا آرام کر لو یا ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، جو بھی کرنا چاہے تھوڑا سا استراحت کرو، یہ مسنون ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مزید 4 رکعت پر مشتمل، یعنی 5 تربیحات سے کتنی بنتے ہیں؟ 20 آتے ہیں کہ نہیں؟ 5 چارے 20 آتے ہیں، سمجھا گئے. تو 5، تو دیکھو 5 تربیحات فی کل تربیحۃ تسلیمۃ، ہر تربیح میں 2 سلام ہوتے ہیں، یعنی پھر 4 بنتے ہیں. ویجلس بین کل تربیحتین مقدار تربیحتین، یعنی ہر 2 تربیحوں کے درمیان، سمجھا ہے، ہر 2 تربیحوں کے درمیان جو ہے ایک تربیح کے بقدر بیٹھنا جو ہے بیٹھنا چاہیے، سمجھا گئے. اگر کوئی نہ بیٹھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بیٹھے یعنی کوئی نفل وغیرہ پڑھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں. اگر کوئی سجدہ تلاوت کسی پر خوب زیادہ واجب ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہے، لیکن استراحت کرے، سمجھا. ثم یؤجر بہم، پہ جو ہے امام جو ہے وہ کیا کرے، پھر ان کو وطر بھی پڑھائے جماعت کے ساتھ. ویسے تو وطر جو ہے وہ انفرادی نفل ہے، نماز ہے نا، انفرادی نماز ہے، سمجھ آیا. لیکن رمضان میں جو ہے یہ وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ولا یصلی الوتر بجماعت فی غیر شہر رمضان، لیکن وطر جو ہے وہ نہ پڑھے کس چیز کے؟ جماعت کے ساتھ، فی غیر شہر رمضان، کس چیز میں؟ رمضان کے مہینے کے علاوہ میں. آگے باب صلاۃ الخوف، یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں؟ صلاۃ خوف کے بیان میں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آتا ہے سورہ النساء کا آیت ہے، وَإِن كُنتَ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، سمجھ آ گئی ہو؟ جب تم اس میں موجود ہو تو تم ان کے لیے نماز قائم کرو. اچھا
یہ بہت زیادہ طویل آیت ہے، سمجھ آ گئی ہو؟ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، سمجھ آ گئی ہو؟ تو دیکھو یہ ایک طویل سی آیت ہے جو کہ اس میں صلاۃ خوف کیا ہے مذکور ہے، کہ کیا مذکور ہے؟ صلاۃ خوف. صلاۃ خوف اس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں جو تھا وہ جہاد ہوتا تھا، سمجھا کہ جہاد ہوتا تھا، تو جہاد کے دوران سمجھا لڑتے لڑتے جو ہے کوئی کیا ہو جاتا تھا، وقت یعنی نماز کا وقت داخل ہو جاتا تھا، سمجھا کہ تو دیکھو صحابہ کرام کے اندر اتنی زیادہ دلجسپی وہ تقویٰ تھی کہ وہ کسی صورت میں جو ہے وہ نماز قضا نہیں کرتے تھے، اور نہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کیا کر دیا جائے، نماز کو قضا کیا جائے، سمجھا کہ تو اس کے بارے میں جو ہے یہ صلاۃ خوف جو ہے وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہو میں قرآن میں دیکھ لوں، دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء آیت نمبر 102 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. تو دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم اس میں موجود ہو تو تم ان کے لیے نماز قائم کرو، سمجھے چاہیے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو اور وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے لے، سمجھا گئے، بس جب وہ سجدہ کرے تو ان کی پیچھے جو ہے وہ کیا کرے، تو فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پر جب وہ سجدہ کرے تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو، سمجھا گئے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، پھر وہ دوسری گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھے، سمجھا کہ یہ تو میں نے مختصر سی آیت بتائی، یہی طریقہ بھی بتایا، سمجھا صلاۃ خوف جو ہے قرآن سے ثابت ہے، اور ساتھ میں طریقہ بھی یہ بتایا کہ جب جہاد کا وقت ہو، سمجھا گئے. اچھا سب سے پہلے یہ بات رکھو کہ اگر کوئی جہاد کا وقت ہو، نماز کا وقت قریب ہو گیا تو پہلے جو ہے وہ کیا کرے، کفاروں سے یہ بات طے کر لے کہ ہم جو ہے نماز کو جو ہے لڑائی جو ہے روک دیں گے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر کیا کرنی چاہیے کہ ایک گروہ کے الگ سے ایک امام پڑھائے نماز، پھر جو ہے وہ گروہ اور امام ساتھ میں یعنی کفار کے سامنے ہو جائے، پھر دوسرا گروہ چلے جائے نماز کے لیے، امام دوسرے امام پڑھا لے، یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں جو ہے وہ کیا ہو کہ یعنی الگ الگ امام کے پیچھے نہیں جانا ہے، لوگ جو ہے لڑنا چاہتے ہو، سمجھا کہ لوگ جو ہے مسلمان یہ چاہتے ہو کہ نہیں یہ امام ہمیں پڑھائے، دوسرا کہتے ہیں یہ امام ہمیں پڑھائے، سمجھا، یا دوسرے امام سرے سے ہو ہی رہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی امام نہ ہو، سمجھا گیا. لیکن اگر کوئی ایک ہی امام پر متفق ہونا چاہتے ہیں تو تب جو ہے صلاۃ خوف ہے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور نماز پڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تو اسی وجہ سے ہر صحابی چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں، سمجھا کہ تو اسی وجہ سے عمومی طور پر وہ صلاۃ خوف اس وقت نازل ہوا ہے، سمجھا کہ. لیکن اگر آج کل بھی یہی مسئلہ ہو کہ ایک ہی امام پر جو ہے مسلمان جب لوگ کہ میں اس کے پیچھے پڑھنا چاہتی ہوں اور امام ایک ہی ہو، تو جب وہ ایک ہی یعنی وہ ان کا فرض تو ایک ہی ہے نا، تو وہ ایک ہی فرض پڑے گا ایک ہی جماعت کو، تو دوسرے کو کون پڑھائے گا، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ صلاۃ خوف مشروع ہوا، سمجھا گئے. اس کا طریقہ یہ ہے جو کہ اس کی تقریباً 13 طریقے ہیں، سمجھا کہ 13 طریقے ہیں، سمجھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا الگ ہے اس کا، لیکن ہمارا طریقہ احناف کا طریقہ وہی ہے جو احادیث سے بھی ثابت ہے اور ساتھ میں قرآن سے بھی ثابت ہے، سمجھا کہ. تو دیکھو اس میں طریقہ یہ ہے کہ امام کیا، ایک امام جو ہے وہ کیا کرے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، سمجھا کہ.
इमाम खड़े हो जाए और मुसलमानों मुजाहिदीन का दो ग्रुप कर ले, समझा के? एक ग्रुप जो है इमाम के पीछे नियत बांध ले, समझा के? दूसरा ग्रुप जो है जाकर मुजाहिदीन के कुफार के साथ कुफार के सामने लड़े, समझा के? कुफार के सामने हो, लड़े नहीं, समझा के? लड़े नहीं, क्योंकि अगर लड़ना शुरू कर दिया तो फिर इससे नमाज बातिल हो जाता है जब वो नमाज के अंदर शुरू कर ले। अब देखो, एक इमाम के पीछे एक को क्या कर लिया, एक गिरोह ने नियत बांध ली, समझा के? अब उसको एक इमाम ने जो है एक रकात पढ़ा लिया, समझा के? पढ़ाया, समझा के? अब एक रकात तो इमाम ने पढ़ा लिया ना, तो ये गिरोह जो है इसी नमाज में चलती चलती जो है कुफारों के सामने खड़े हो जाए, लेकिन लड़े नहीं, समझे? क्योंकि लड़ने से जो है नमाज बातिल हो जाए, ये तो दरमियानी नमाज में चल रहे हैं ना, तो इसी वजह से जो है वो क्या करे, एक रकात इसने इमाम के साथ पढ़ लिया, तो ये चलते चलते जो है कुफारों के सामने हो जाए। जो दूसरा गिरोह था जो उसने नमाज नहीं पढ़ी है, वो आकर इमाम के साथ खड़े हो जाए, क्या हो जाए, इमाम के साथ पढ़े। इमाम चूंकि एक रकात पढ़ चुका है, तो वो दूसरी रकात जो है इमाम जो है दूसरी रकात दूसरे गिरोह को पढ़ाए, समझा गया? और सलाम पेर दे, समझा कि इमाम सलाम पेर दे, तो इमाम की तो दो रकातें मुकम्मल हो गई। और पहली गिरोह जो कि उसने एक रकात तो पढ़ ली, अब यहाँ पर दूसरे गिरोह ने भी दूसरी रकात पढ़ ली, तो अब दूसरी रकात जो है वो क्या कर ले, इनफिरादी तौर पर अपने साथ जो है अलग अलग एक रकात मुकम्मल करे और सलाम पेर ले और वो कुफारों के सामने चले जाए। और जो दूसरा गिरोह था उसने तो एक रकात पढ़ाया, वो आकर जो है या वही जगह पर वापस आकर या वही जगह पर जो है अपनी साथ तो एक रकात इनफिरादी तौर पर पूरा कर ले, समझा गए? तो देखो यहाँ पर जो इमाम का भी हो जाएगा और साथ में इमाम का तो दो हो गए, और इमाम का दो हो गए जमात के साथ, हो एक गिरोह का एक इमाम के साथ एक इनफिरादी तौर पर, दूसरे गिरोह का दूसरे एक इमाम के साथ और एक इनफिरादी तौर पर। तो इसी तरह जो है ये इसको सलात खौफ कहा जाता है, समझा गया? अच्छा, अब अगर ये तो तब है कि फजर की नमाज हो या सफ़र पर जा रहा हो कसर पढ़ ले, ये तो दो रकात है ना। लेकिन अगर 4 रकात वाली नमाज यानी इमाम जो है वो मुकीम हो या जो है ज़ुहर वाली नमाज हो, असर वाली हो, इशा हो, तो फिर दो रकात पढ़ेंगे, समझ आए? इमाम जो है पहले गिरोह को 2 रकात पढ़ाएंगे, वो चले जाएंगे और दूसरी गिरोह आकर जो है इमाम के साथ दूसरी दो रकात मजीद पढ़ लेंगे, तो इमाम की 4 रकात हो जाएंगे। और ये दो जो है उनकी दो भी हो जाएगी, ये भी हो सकता है, और ये दो नहीं होंगे, बल्कि वो लोग जो है जिस तरह इनफिरादी तौर पहले में एक रकात पढ़ा है, यहाँ पर जो है हर गिरोह जो है अपने साथ इनफिरादी तौर पर दो रकात पढ़ लेंगे, समझ? तो हर एक की 4 रकात हो जाएंगे। तो देखो बाब सलातुल खौफ, ये बाब है किसी सलातुल खौफ के बारे में। इज़ा इश्तद्दल खौफ जअल अल इमाम, इज़ा इश्तद्दल खौफ, जब खौफ ज़्यादा हो जाए, यानी क्या हो जाए, यानी ये यहाँ पर ये खैर इत्तिफाक़ी है। वैसे अगर आम भी दुश्मनों से खौफ है तब भी सलात खौफ मशरू है, समझ आ गए? इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तो सर से फरमाते हैं कि आजकल जो है सलात खौफ है ही नहीं, क्योंकि वो कुरान में आता है ना, व इज़ा कुन्त फ़ीहा, जब आप इसमें मौजूद हो, तो वो उनसे इस्तिलाल करते हैं कि आजकल सलात खौफ नहीं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ खास था। लेकिन जो है आजकल भी सलात खौफ है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी क्या करते थे सहाबा कराम, सलात खौफ पढ़ते थे। अच्छा, इज़्तद्दल खौफ, जब खौफ ज़्यादा हो जाए, जअल इमाम नास त्वाइफ़तैन, वही वाली ज़िक्र की जो मैंने अभी बता दी, समझ आए? जअल इमाम नास त्वाइफ़तैन, इमाम जो है लोगों का दो गिरोह बना ले, त्वाइफ़तन इला वजहिल अदू, एक गिरोह जो है वो दुश्मनों के सामने चले जाए, व त्वाइफ़तुन खल्फ़हु, और एक को गिरोह जो है वो क्या अपने पीछे इमाम के पीछे हो, फ़युसल्ली बिहाज़ि त्वाइफ़ति रकअतन व सजदतैन, बस इमाम जो है इस गिरोह को जो इसके पीछे है एक रकात और 2 सजदे पढ़ाए, यानी एक रकात पढ़ ले, समझ आए? फिर एक रकात पढ़ाए, फ़इज़ा रफ़अ रअसहु मिन सजदति सानी, बस जब इमाम जो है सर उठाए पहली रकात की दूसरे सजदे से, क्योंकि पहले एक रकात में 2 सजदे होते हैं ना, क्या मज़द हाज़िही त्वाइफ़तु इला वजहिल अदू, तो फिर क्या करनी चाहिए? तो ये जिसने नमाज पढ़ ली एक रकात हो, ये चले जाए किस चीज़ हो, दुश्मनों के सामने, वजा तिलका त्वाइफ़तु, और वो दूसरी वाली गिरोह जो है आ जाए, फ़युसल्ली बिहिमुल इमाम रकअतन व सजदतैन, बस उनको भी इमाम जो है एक रकात पढ़ाए, व तशहुदा व सल्लमा, और तशहुद भी पढ़े और सलाम भी पढ़े, यानी इमाम सलाम पढ़े लेकिन मुक्तदी सलाम ना पढ़े, क्योंकि उनका एक
رکعت ہے. ولم يسلموا اور مقتدی جو ہے وہ سلام نہ پڑھے. وذهبوا الى وجه العدو اور وہ جو ہے کسی کے دشمن کی طرف چلے جائیں. وجاءت طائفة الاولى تو پہلی والی طائفہ جو ہے وہ آ جائے. فصلوا رکعتا وسجدتين بغیر قراءت. سمجھا کہ تو پہلی والی گروہ جو ہے وہ کیا کرے آ جائے اپنی جگہ پر اور ایک رکعت دو سجدے جو ہے وہ کیا کر لے انفرادی طور پر پڑھ لے لیکن بغیر قرات. یعنی دوسری رکعت جو ہے وہ اس میں قرات نہ کرے کیونکہ وہ تو پہلی رکعت میں شامل تھی اور پہلی رکعت ہی میں قرات ہوتی تھی. اس نے تو امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے اسی وجہ سے قرات کی ضرورت نہیں ہے. وتشهدوا وسلموا بس وہ تشہد پڑھے اور سلام پڑھے ومضوا الى وجه العدو پھر جو ہے وہ چلے جائے کس چیز کے سامنے دشمنوں کے سامنے. وجاء طائفة الاخرى اور وہ دوسری کیا کرے دوسری گروہ آ جائے. سمجھا کہ وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة اور دوسری اور وہ جو ہے وہ رکعت بھی پڑھ لے دو سجدے بھی کرے لیکن اس میں قرات کرے. سمجھ کیوں کیونکہ وہ دوسری گروہ جو تھا وہ امام کے ساتھ اس نے دوسری رکعت پڑھی ہے. سمجھ رہے پہلی رکعت تو نہیں پڑھی اسی وجہ سے وہ امام کے ساتھ قرات میں شامل نہیں تھی تو اس وجہ سے پر قرات لازم ہوگی. وتشهدوا وسلموا وتشهد پڑھے وسلموا فإن كان مقيما صلى بالطائفة. یعنی اگر کوئی مقیم ہے یہ تو دو رکعت کی بات ہے نا لیکن اگر کوئی امام جو ہے وہ مقیم ہو صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين تو پھر پہلی گروہ کو بھی ایک رکعت کی بجائے دو پڑھائے اور اس طرح جو ہے دوسری کو بھی ایک رکعت کی بجائے دو رکعت پڑھائے. ویسلی اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ مغرب کیا مغربی تو 3 رکعتیں ہیں کیا ہے مغربی 3 رکعتیں ہیں. اب کس کو کتنا پڑھائے ایک رکعت پڑھائے ایک رہ جائے یا کیا کرے تو اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں امام قدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں کہ پہلی گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں گے اور دوسری گروہ کو 1 رکعت پڑھائے گا. دیکھو ویصلی بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب ثانیت رکعتن کہ پہلے گروہ کو جو ہے وہ 2 رکعتیں مغرب کے پڑھائیں گے اور 1 رکعت جو ہے وہ دوسری گروہ کو پڑھائیں گے. ولا يقاتلون في حال الصلاة یہ میں نے بتایا نا کہ لڑیں گے نہیں سامنے تو ہوں گے تاکہ اسلحہ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے لیکن لڑیں گے نہیں. اگر لڑ گئے یا وہ سوار ہو کر جو ہے وہ سوار ہو گئے یہ پیدل کی صورت میں صلاۃ خوف مشروع ہے. اگر کوئی مجاہد جو ہے وہ سوار ہو کر پڑھے تو پھر سواری کی صورت میں جو ہے صلاۃ خوف نہیں ہوتا. سمجھا گیا کیونکہ سواری کی صورت میں جو ہے جماعت نہیں ہوتا. یا اسی طرح جو ہے وہ لڑے سمجھا گئے وہ لڑنا شروع کرے تو پھر اس کا نماز باطل ہو جائے گی. ولا يقاتلون في حال الصلاة اور نہ قتال کرے نماز کی حالت میں. فإن فعلوا ذلك بطل صلاتهم لیکن اگر اس نے لڑنا شروع کیا تو پھر ان کا نماز باطل ہو جائے گا. وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا وَحْدَانًا لیکن اگر خوف اتنا زیادہ ہو کہ وہ چھوڑتی ہی نہیں ہے صلاۃ خوف کے لیے بغیر لڑے رہ نہیں سکتے کفاروں تو پھر جو ہر انسان جو ہے سواری پر جو ہے وہ کیا کرے سواری پر بیٹھ کر جو ہے جس طرف منہ کرنا چاہے منہ کر لے اور کیا کرے اور انفرادی طور پر نماز پڑھے لیکن اس میں بھی جماعت مشروع نہیں ہے. سمجھ دیکھو وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ لیکن اگر خوف جو ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ ہو گیا صلوا ركبانا وحدانا تو پھر جو ہے وہ کیا کرے ہر انسان جو ہے وہ سوار ہو کر انفرادی طور پر نماز پڑھے. سمجھا گئے یؤمنون یؤمنون بالرکوع والسجود تو پھر جو ہے رکوع اور سجدے کو اشارے کے ساتھ گئے الی ای جہت انشاء. سمجھا جس طرف قبلے کی طرف یعنی جس سائڈ پر منہ کرنا چاہے پڑھ سکتے ہو. اذا لم يقدروا على التوجه الى القبلة جبکہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا استطاعت نہ ہو. سمجھ آ گیا. اچھا یہ باب الجنائز تھوڑا سا پڑھتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یعنی جب انسان جو ہے وہ جنائز سمجھا گئے جنازہ کی جمع ہے سمجھا گئے تو یعنی انسان جو ہے وہ مر جائے سمجھا گئے تو اب مرنے جیسے ہی مر جائے یا حالت نظر میں ہو تو کون کون سے افعال جو ہے مستحب ہے یا کیا ہو یا مر جائے پھر اس کے بعد کون سے افعال ہے دفن کرنے کے بعد کسی طرح ہے سمجھا گئے. تو یہ جو ہے یہ آخری باب ہے سمجھا تو کتاب الصلاۃ کی یہ آخری باب ہے سمجھا باب الجنائز. باب الجنائز یہ باب ہے جنازے کے بعد اذا احتضر الرجل سمجھا کہ اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شق الأيمن یعنی جب کسی آدمی کا
जानकनी की हालत हो, समझ आए, हालत नज़ा हो, समझ आए, रूह निकलने के वक्त हो, तो फिर उस वक्त क्या करनी चाहिए, वुज्जिह इलल क़िबलति अला शक़्क़िल अयमन, तो फिर उसको क्या करनी चाहिए, इस आदमी को क्या करनी चाहिए, किबले की तरफ उसका मुंह करनी चाहिए, अला शक़्क़िल अयमन, दाएं करवट पर, समझ आए, दाएं करवट पर, वलुक़्क़िन शहादतैन, और उसको शहादतैन की तलक़ीन करनी चाहिए। समझ आए कि तलक़ीन का मतलब ये है कि उनके सामने बैठकर जो है ऊंची आवाज से जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह ऊंची आवाज है। उनको नहीं कहना चाहिए कि तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि जब वो आपका आवाज सुनेगा तो वो खुद बहुत जो है वो क्या कर लेगा, पढ़ लेगा, समझ आइए। लेकिन उसको मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालत नज़र की हालत जो है इंतहाई सख्त है। अल्लाह ताला हमें बचाए इन सख्तियों से, समझ आ गई हो। तो हो सकता है उनकी आवाज़ से जो है, यानी उनके मुंह से जो है वो कोई कुफरी अल्फाज या नाशुक्र अल्फाज या दुनिया की बातें जो है निकल जाए, समझ आ गए। तो इसी वजह से जो है वो क्या करनी चाहिए, उनको मजबूर नहीं कर, बल्कि उनके सामने जो है बैठ कर जो है वो करनी चाहिए, और उनके सामने जो है वो क्या, और हदीस में भी आता है ना कि क्या करो, कि अपने मुर्दों पर जो है सूरह यासीन पढ़ा करो। तो उसका मतलब यह है कि जिसकी हालत नशा होती है तो उस वक्त जो है सूरह यासीन उनके सामने पढ़नी चाहिए। सूरह यासीन के साथ जो है हालत नज़र का सख्ती जो है वो क्या हो जाती है, आसानी पैदा हो जाती है। और साथ में जो है ये भी साथ में है कि अगर कोई शख्स जो है वो मर रहा हो, समय वफात पा रहा हो, तो उनके सामने उनके बच्चों को, समझ आ गया, ये आम लोगों की आदत होती है कि वो क्या कहते हैं, ये बच्चे जब कोई इंसान जो है दुनिया से रुखसत हो रहा तो वो बच्चों को बीवियों को सामने लाते हैं। नहीं, बीवी बच्चों को सामने नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इनको देखकर अपने बच्चों को, बाल बच्चे अहल वयाल को देखकर जो है उनका दिल जो है दुनिया की तरफ राग़िब हो जाए। हालांकि ये दुनिया तो क़ियामत की तरफ, आखिरत की तरफ राग़िब होने का था ना। तो इसी वजह से जो है उलमा फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि क्या करें, उनको क्या नहीं करना चाहिए, समझ आ कि उनके सामने जो है बाल बच्चों को नहीं लाना चाहिए। देखो इज़ा माता पे जो है वो मर जाए, शद्दू लिह्यतहु, तो उसकी तूड़ी जो है उसको क्या करे, अच्छी तरह बांध लिया जाए, यानी उसकी दाढ़ी जो है बांध लिया जाए। वग़म्मज़ु ऐनैहि, और उसके आंखों को डांप लिया जाए, समझ आ गए। यानी उसको वो ये कहते हैं ना कि नाखून से शुरू होता है, समझ आ गए, सांस जो है वो नाखून से शुरू होता है, आंखों पर जाती है, समझ आ गई। तो आंखों पर जब जाती है तो वो आंखें जो है वो खुली रह जाते हैं, तो इस वजह से उसको बंद करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान ये मुर्दा जो है तो वैसे भी डरावनी चीज़ होता है ना, इंसान के अंदर जो है इबरत का मकाम होता है, तो इंसान वैसे भी डर जाता है। लेकिन अगर किसी मुर्दे का खुदा न खास्ता मुँह खुला हुआ हो तो और भी इंसान जो है डरावना लगता है, समझ आ गई। तो इसी वजह से जो है इसमें क्या करनी चाहिए, यानी ये हाथ पाँव जो है वो टेढ़े अगर हो उसको सीधा करनी चाहिए, इस तरह जो है वो मुंह बंद करनी चाहिए और आंखें वगैरह भी बंद करनी चाहिए। फ़इज़ा अरादू ग़ुस्लहु वज़अहु अला सरीरिही वजअलू अला, अच्छा ये पहले इंशाल्लाह कर पढ़ लूँगी। फ़इज़ा अरादू ग़ुस्लहु से मुराद जो है ये गुस्ल के फिर मसाइल शुरू होता है, समझा कि इसको मैं थोड़ा तफसील बयान कर लूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, समझ आ गई। अगर कोई सवाल है तो फिर पूछते, वरना आज इसी पर इक्तिफा करते हैं। कोई सवाल है?